ایک INGO آئی، انہوں نے پاکستان میں رجسٹر کیا کہ کلین ڈرنکنگ واٹر میں کام کریں گے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ پہنچ گئے ہیں جہاں جہاں ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز۔ یورپین فارن منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ میں کہا جہاں پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پاکستان میں ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ ہماری INGOز یہ کام کرتی ہیں، اور ان کو پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ ہے ان کا ایجنڈا پش کرنے کے لیے۔ انڈیا نے 9,000 INGOز نکال کے ایک ہفتے میں باہر پھینک دی، کسی نے اس پہ کوئی آواز نہیں نکالی۔ السلام علیکم ناظرین، ایک وقفے کے بعد ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ انٹرویو کر رہے ہیں، ریسنٹلی پرائم منسٹر عمران خان نے دسمبر میں اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو NGOز غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں، جو بیرونی ایجنڈے کو بڑھاوا دے رہی ہیں، ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے اسپیشل میٹنگ بھی بلائی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ باقاعدہ اقدامات بھی لیں گے۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں تسنیم اسلم، فارن آفس کی یہ ترجمان بھی رہی ہیں اور ایک واسٹ ان کا ایکسپیرینس ہے، تو اس اسپیسیفک موضوع پہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے اور بڑی اندر کی باتیں بھی جانتی ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا آج ان سے بات کریں گے کہ یہ INGO کس طرح کام کرتی ہیں اور کیا یہ واقعی ملک کے اندر ڈیولپمنٹ اور دوسرے کام کرتی ہیں یا کچھ پس پردہ ان کے کچھ اور بھی ان کے عزائم ہوتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ میم ٹائم دینے کا۔ میم سمپل اینڈ فرسٹ کوشچن، جو غیر ملکی NGOز پاکستان میں آتی ہیں، آپ ان کو قریب سے دیکھ بھی چکے ہیں، کیا یہ پاکستان میں صرف ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر کے لیے آتی ہیں؟ دو اس کے اسپیکٹس ہیں۔ ایک INGOز ہیں جو انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، دوسری NGOز ہیں ہماری اپنی پاکستان جی ہیں نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز۔ پرائم منسٹر پرابلی ان کی بات کر رہے تھے جن کو فارن فنڈنگ آتی ہے اور ان کو ایک اسپیسیفک ایجنڈا بھی دیا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے پش کرنا ہے۔ آپ کو میں ایک ریسنٹ اگزامپل دے دوں کہ ابھی جب US کانگریس نے ایک بل بھیجا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سائن کرنے کے لیے، ہی واز ویری فرسٹریٹڈ، کہا کہ بھائی آپ نے مجھے کہا کہ کرونا کے لیے آپ دوسرے ملکوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال تھا کہ میں بل پڑھوں گا نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ 25 ملین آپ پاکستان میں جینڈر ایشوز کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، تو آپ کیا ایجنڈا اور کون سی لابیز کے لیے یہ ان کو دے رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو یہ دیکھ لیجئے کہ ایون US کے پریزیڈنٹ obviously وہ تھوڑا سا ان کا فرق ہے آؤٹ لک، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کووڈ کے لیے آپ کو نہیں دے رہے ہیں وہ جینڈر ایشوز پہ پھر یہاں پہ آپ کو موومنٹس نظر آتی ہیں اس کے بعد جس طرح کی یہاں پہ چلتی ہیں۔ تو اس طرح پیسہ دے کے NGOز کے تھرو بھی ہوتا ہے، یا خود INGOز جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں آتی ہیں ان کے بھی ڈفرینٹ ایجنڈاز ہوتے ہیں۔ آل دو جو نیا فریم ورک کریٹ کیا گیا تھا، مجھے نہیں پتا اس میں میں نے سنا ہے کہ کچھ چینجز بھی کر دی گئی تھیں، اور کتنا ہم اس کو اڈہیر کر رہے ہیں اس کے مطابق ان کو سوشل سیکٹرز میں جیسے کلین ڈرنکنگ واٹر ہے یا ہیلتھ ہے یا کوئی آپ ان کو جس میں وہ کہیں کہ ان کی اسپیشلٹی ہے آپ دے دیں گے ایجنڈا، تو وہ اس پہ ہی رجسٹر کریں گے اور اسی تک رہیں گے، کیونکہ یہاں پہ وہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کسی چیز کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ وہ اپنے آپ کو انٹرینچ کرنے کے لیے اور اس کے بعد ڈفرینٹ ایجنڈاز وہ پرسیو کرتے ہیں۔ میم اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کوئی INGO جب پاکستان میں آتی ہے تو کیا وہ پاکستان سے پوچھتی ہے کہ کچھ علاقوں میں ہم نے جانا ہے؟ کیونکہ میں نے مطلب اب تک پڑھا ہے اور جانا ہے لوگوں سے کہ اس میں شاید ان کا اپنا ایک مخصوص ایجنڈا ہوتا ہے اور ان علاقوں میں یہ جاتے ہیں جو سینسیٹیو ایریاز ہوتے ہیں، یا یہ آپ لوگ الاؤ کرتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں؟ کس طرح ہوتا ہے یہ؟ نہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ وہ آگے ہیں EAD اس کو صرف کرتا تھا ہینڈل اور انٹیریئر، تو وہ آ جاتے تھے، آ کے اپلائی کرتے تھے، ان کی کوئی چیکنگ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، وہ کہتے تھے ہم نے یہ کام کرنا ہے، آ کے رجسٹر ہو گئے۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں جہاں جاتے تھے آفیسز کھولتے تھے، جہاں جاتے تھے اپنا جو بھی ان کا ایجنڈا تھا، کوئی ان کے اوپر ان کی سرویلنس نہیں، کچھ نہیں۔ جب بہت یہ چیزیں بڑھ گئیں تو پھر وہ نوٹس میں آنا شروع، پھر ایک فریم ورک بنایا گیا۔ آپ اسی سے دیکھ لیجئے کہ ایک یورپین فارن منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ میں کہا کہ
جہاں پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پاکستان میں ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ ہماری INGOs یہ کام کرتی ہیں. تو ایک تو ہے کہ انٹیلیجنس گیدرنگ، دوسرا ہے کہ وہ ایجنڈا پاکستان میں پروموٹ کرنا جو ہماری ویلیوز، ہمارے ریلیجن کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اور یہ آپ انفارمیشن کی بیس پہ کہہ رہی ہیں جی جو آپ کو ملی جی کہ وہ اس ایسے ایجنڈے کو پروموٹ کرتی جی ہیں. بالکل بالکل. تو یہ انٹیلیجنس آپ کو ملی ہے اس زمانے میں کس اور اس طرح کی اور کون سی انٹیلیجنس تھی جو ملی کہ یہ INGOs اس کو پش کرتی ہیں؟ دیکھیے ایک مشن نے ایک NGO کو پروجیکٹ دیا کہ پورے پاکستان میں جو فالٹ لائنز ہیں، مطلب سوشل ہیں، سیکٹیرین ہیں، ایتھنک ہیں، جس قسم اکنامک ہیں، ان کے اوپر ڈیٹا جمع کر کے آپ دیں. اب بتائیے کہ کوئی مشن کیوں یہ ڈیٹا جمع کرے گا، اور جس NGO کو پیسے دیے گئے ان کو اب شاید ان کو سمجھ بھی نہیں ہو کہ وہ ان سے کیا کروا رہے ہیں. لیکن اس قسم کی بہت سی چیزیں، اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ان علاقوں میں کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ کتنے عرصے سے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ جب سروس میں تھیں آپ نے بھی اس زمانے میں کافی کام کیا، اب تو ظاہر آپ سروس سے ہٹ چکی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے عرصے سے یہ ہو رہا ہے، اور کیا اب موجودہ اس وقت 2021 میں ہم ہیں، کیا اس جو سرگرمیاں تھیں اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے؟ دیکھیے کام تو ظاہر ہے کہ بہت سی INGOs ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں جو 70s میں پاکستان میں آئیں، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آئی ہوں، لیکن مینلی کچھ فاؤنڈیشنز آئیں گورنمنٹس کی، ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے، MOUs سائن ہوئے، جو پرٹیکولرلی جو گورنمنٹل فاؤنڈیشنز تھیں کہ ہیلتھ میں ہیلپ کرنی ہے انہوں نے ہماری، یا ایجوکیشن میں جو ہم ان کو جو چیزیں ہم بتائے جائیں. لیکن اب تو ایجوکیشن بھی بہت ایک کمپلیکیٹڈ ایشو بن گیا ہے، تو ان چیزوں میں انہوں نے ہیلپ کرنی تھی یا کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں ہر کام کیا ہے، صرف یہی کام نہیں کیا جس کی جی وہ کیا ہی نہیں، وہ کیا ہی نہیں، وہ کیا ہی نہیں. اس کے علاوہ ہر قسم کی چیز کی ہے. جیسے میں آپ بتا دوں کہ جیسے ایک INGO آئی، انہوں نے پاکستان میں رجسٹر کیا، اور کہ کلین ڈرنکنگ واٹر کی ان کی ایکسپرٹیز ہے، اس میں کام کریں گے. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ پہنچ گئے ہیں جہاں جہاں ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، جیسے کوشاب چلے گئے ادھر یا ادھر، کہ جی کہ وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ واٹر سیمپلز کلیکٹ کر رہے ہیں کہ ریڈیشن ہے یا نہیں ہے، یہ جو بھی کچھ. تو یہ چیزیں بہت، آپ کو وہ بھی پتہ ہے، وہ جو کراچی میں ہوا تھا ایک فارن ایڈ ایجنسی کے ساتھ ایک INGO تھی، NGO تھی، جن کے آفس پہ ریڈ کی گئی تھی، تو وہاں سے پورے پاکستان کی ڈیجیٹل میپنگ کی ہوئی اور وہ چیزیں نکلی تھیں. ایک اور چیز اس کے علاوہ کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں کس طرح ان لوگوں نے ہیلپ کی بنیاد پہ انفلٹریٹ کیا ہے. آپ جا کے دیکھیے آپ کے پرائیویٹ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، پاکستان کے بارے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. آپ کے بچے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت اپولوجیٹک ہوتے ہیں، بہت شرماتے ہیں. they are not proud of their entity as Muslims and Pakistanis. تو یہ چیزیں آپ کی سوسائٹی کو آہستہ 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 آپ کی ویلیوز کو ایروڈ کرنا. یونیورسٹیز میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو ہر طرف نظر آئے گا، وہ اتنا زیادہ پھیل گیا ہے. اب جو ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، آپ بھی جب کام کیا آپ نے اس زمانے میں، ان کا اس حوالے سے کیا ریئیکشن رہا؟ کیا انہوں نے اس کو سیریس لیا؟ اور دوسرا انٹیلیجنس اداروں کی ہم بات کریں، کیا ان کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ تو یا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ انٹیلیجنس اداروں کو بھی بائی پاس کر لیتے ہیں؟ دیکھیے ابھی بھی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، لیکن پریویس گورنمنٹ جو تھی، پرائم منسٹر جو تھے اس وقت، پرائم منسٹر انہوں نے جو فارن آفس نے پروپوز کیا تھا کہ جس طرح کے فریم ورک میں ہم نے ان کو لانا ہے، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ہی اپروو دیٹ. اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت کلوزلی ہمارے ساتھ کام کر رہی تھیں روکنے کے لیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ دروازہ، ہم اپنے دروازے کھول دیتے ہیں اور گھر میں جو لوگ آتے ہیں، جہاں رہیں وہ بے شک رہیں، لیکن اگر چیزیں چوری ہو جاتی ہیں تو چوکیدار کا قصور ہے. تو ایسے نہیں ہوتا، آپ کو کوئی فریم ورکس کریٹ کرنے پڑتے ہیں. یہ آرگیومنٹ میں نے اور لوگوں کو بھی دیتے سنا ہے کہ ہماری ایجنسیز کیا کر رہی تھیں. آپ کی ایجنسیز کیا کریں؟ آپ خود اپنے دروازے کھول کے جانتے بوجھتے ایسے لوگوں کو ملک میں ایکسیس دیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے، اور پھر آپ کہیں کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، روکا کیوں نہیں گیا. تو آپ کا اشارہ سیاسی حکومتوں کی طرف ہے کہ وہ الاؤ کرتی ہیں
یا ظاہر ہے انٹیلیجنس کی بھی سیاسی حکومتیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیاسی حکومت کی جب نوٹس میں لایا گیا تو پرائم منسٹر نے وہ چیز اپروو کی. ہماری بیوروکریسی کے بھی بہت سے ایشوز ہیں، اور جو کچھ پاکستان میں یہ ہوا، جس طرح یہ پھیلی ہیں این جی اوز، اور جو یہ ہماری بیوروکریسی کا قصور ہے جو اس کو اس سے ڈیل کر رہے تھے. اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو اوور آل اس کا اسٹرکچر ہے، یعنی جب یہ پاکستان میں آتی ہیں تو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے مثال کے طور پر صاف پانی کا پروجیکٹ انہوں نے پنجاب کے ان علاقوں میں کرنا ہے، تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے اگر ان علاقوں میں انہوں نے پانی کا کام نہ کیا یا کچھ اور کیا؟ جو نیا فریم ورک ہم نے کریٹ کیا تھا 2017 میں، اس کے اندر تو یہی تھا کہ ایریاز اسپیسیفائڈ ہوں گے اور مینڈیٹ اسپیسیفائڈ ہوگا، اس سے باہر جائیں گے تو دے کین بی تھرون آؤٹ آف پاکستان. اب میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ چیزیں امپلیمنٹ کیسے ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، لیکن فریم ورک موجود ہے. کوئی اطلاع یہ بھی تھی کہ وہ جو ایک مینڈیٹری جو وہ تھی وہ نکال دی گئی تھی اور اگین دوبارہ وہ چیز ہوگی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، وہ تھوڑا سا جس قسم کی انفارمیشن چاہیے تھی ہمیں کہ آپ جب کوئی آئی این جی اپلائی کرے تو اس کو آپ اس سے اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پہلے کہاں کام کیا ہے وہ چیزیں آپ کے پاس ہوں، وہ کچھ چیزیں اس میں سے ڈراپ کر دی گئی تھیں جو ضروری تھی، شاید ہونی چاہیے تھی، بالکل ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ وہ انفارمیشن نہیں دیں گے تو آپ کا اپلیکیشن فارم کمپلیٹ، جس طرح کے ویزا فارمز ہوتے ہیں کہ ویزا اپلیکیشن فارم میں اگر آپ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کالم، تو آپ کا فارم کمپلیٹ نہیں سمجھا جاتا اور ایکسیپٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. دوسرا، این جی اوز ہیں، فنڈنگ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اپروول کے بغیر یہاں پہ بہت سی حکومتیں ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کی سول سوسائٹی کو، آپ کی این جی اوز کو پیسہ دیتی ہیں. وہ پیسہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے اوپر بھی بہت اسٹرکٹ چیکس ہونے چاہیے. آپ کو فریم ورک بنانا چاہیے کہ اس سے باہر نہیں جائیں گے. یعنی فریم ورک موجود نہیں ہے کہ جو ان کے فنڈ آتے ہیں بن رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا سیریسلی اس پہ کام کیا گیا، کیونکہ وہ ای اے ڈی کر رہی تھی، وہ فارن آفس نہیں کر رہا تھا. تو کیونکہ پرائم منسٹر نے تو بھی این جی اوز کی بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ کوئی چیز زیادہ نہیں آگے ہوئی. تو وہ بھی آپ کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آپ کے ملک میں آ کے تو جو آپ کا آپ کی ویلیوز سے، آپ کے مذہب سے، آپ کے جو کلچر ہے اس سے کلیش کرے، یا آپ کی نیشنل انٹرسٹ سے اس کے اگینسٹ کوئی چیزیں اگر یہاں پہ پروموٹ کی جا رہی ہیں، انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمارا پورا رائٹ ہے کہ روکیں. انڈیا نے 9,000 آئی این جی اوز نکال کے ایک ہفتے میں باہر پھینک دی، کسی نے اس پہ کوئی آواز نہیں نکالی. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان میں جب آئی این جی اوز کے بارے میں ایک فریم ورک بنایا جا رہا تھا تو سارے ویسٹرن لیڈرز اس پہ اسٹیٹمنٹس بھی دیں، اوباما سے لے کے جرمنی، ہر جگہ سے ٹیلی فون بھی کیے گئے. بھئی یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو 3 سے 4 ایسے اہم وہ کون سے کام ہیں وہ کر دیے جائیں تو یہ جو سارا نظام ہے، چاہے وہ جاسوسی ہو رہی ہے یا جس کام کے لیے وہ آ رہے ہیں، سارے لوپ ہول پلگ کر دیے جائیں، وہ 3-4 آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی این جی اوز اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جو انڈیزائربل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں انوالو پائی گئی ہیں، ہم ان کو جواب دہ نہیں ہیں کہ آپ نے ایک پروسیس رکھا ہوا ہے کہ آپ ڈیسیژن کنوے کریں، وہ آپ کو اس کو چیلنج کریں، پھر ہیئرنگ ہو. کیوں بھائی، یہ ساورن ملک ہے. باقیوں نے کیسے کیا؟ چائنا نے کیا ہے، ٹرکی نے بھی خیال ہے کیا ہے. اب انڈیا نے 9,000 نکالی تھی. آپ کی ویلیوز ہیں، آپ کا دین ہے، آپ کا کلچر ہے، اس کے خلاف اگر یہاں پہ کوئی کام کرتا پایا جا رہا ہے، اور اسپیشلی جو وہ اپنا مینڈیٹ بتا کے آئے تھے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا اسپیشلائزیشن ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں آپ ان کو نکالیں.
2 दिन दें, 3 दिन दें, आप कुछ को निकालेंगे, बाकी भी उसमें। सेकेंडली, आप किसी भी INGO को बगैर चेक किए कि उनकी पास्ट एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, उनको यहाँ पे ऑपरेट नहीं करने दें। यहाँ पे हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, एंटिटीज़ ने भी अप्लाई किया जिनके बारे में इवन आपको वेस्टर्न मीडिया में, US मीडिया में और उन मुल्कों के मीडिया में जहाँ पे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट्स गिराने के लिए बड़े एक्टिवली काम किया, यहाँ आके वो भी रजिस्टर हो गई हैं और उनको पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग है उनका एजेंडा पुश करने के लिए। इस तरह के लोगों को जो इन्वॉल्व थे इंडिविजुअली, और इस तरह की जो INGOs थी जो काम कर रही थी और जो मशकूक सरगर्मियों में थी, उनको बैन किया गया और उनके स्टाफ को निकाला गया। कुछ तो निकाली गई थी। अब मुझे नहीं पता कि कितनी इस वक्त ऐसी यहाँ पे INGOs ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन उस वक्त कुछ निकाली गई थी।